اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن الدرس الخامس جیم سورۃ الاحزاب ہم نے پڑھنی ہے۔ تو آئیے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے طریقہ کار سماعت کر لیں تاکہ آپ کو لیکچر سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکچر لینتھی ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے آیات مبارکہ اور ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آیات مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ، ان کا شان نزول، ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنز کی وضاحت کی جائے گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹ، سب سے پہلی آیت کریمہ ملاحظہ کریں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کرو، اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان مومنوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ذکر کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ جب بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی یاد آتی ہے تو اس کا دل برائی سے بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ کب ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری آیت کریمہ جو رب کائنات نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمائی، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی، صلوا علیہ وسلم تسلیما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو چند صحابہ کرام نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے آقا یہ تو آپ پر رحمت نازل ہونے کے بارے میں ہے، ہم عام بندوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، یعنی وہی رب جو مجھ پر رحمت اور درود بھیجتا ہے وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی۔ وہ رحمت کیوں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے رحمت کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد کفر کی تاریکی ہے، اندھیروں سے مراد جہالت ہے، اندھیروں سے مراد بت پرستی اور شرک ہے، سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ روشنی کی طرف سے دین اسلام کی روشنی ہے، ایمان کا نور ہے، اور خدا مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ آگے آیت کریمہ غور سے دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ جس روز اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کس دن اس سے ملیں گے؟ اس سے مراد دو تین اقوال ہیں کہ نمبر ایک، یہ سلام کب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ جب موت کا فرشتہ کسی بھی مومن بندے، نیک بندے کا روح کو نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے اس پر سلام بھیجتا ہے کہ رب کائنات تجھے سلام کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بندے مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ یا تو اس سے مراد اس وقت ہے، یا اس سے مراد جب مردہ قبر سے اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پیش ہوگا، اس وقت رب کائنات اس نیک بندے کو سلام کہیں گے۔ تو جس روز اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے جو آیت کریمہ دیکھ رہے ہیں، پہلے اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب، رتبہ، شان، عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اور شروع سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں تمام کی
کی گواہی دینے والے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ نمبر 2، اور خوشخبری سنانے والا، یعنی جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں اور احسانوں اور انعامات کی خوشخبری سنانے والے ہمارے نبی۔ تیسرا فرمایا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا یعنی جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اگلی آیت کریمہ میں اسی ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان، ایک اور مقام، ایک اور منصب، ایک اور رتبہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ دیکھیں۔ اور خدا کی طرف سے بلانے والا، اور خدا کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا، اور چراغ روشن یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب یعنی منصب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت کریمہ، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا آپ دیکھیں با محاورہ ترجمہ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فضل کا اعلان کیا ہے۔ آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے، پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف دیکھیں، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کافروں منافقوں کا کہا نہ ماننا، یہ آئیں گے آپ کو مشورے وغیرہ دیں گے، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی اور نہ ان کی تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا ہی کارساز کافی ہے۔ اگر یہ کوئی تکلیف بھی دیتے ہیں تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادھر توجہ نہیں دینی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور خدا کارساز کافی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، پہلے اسی آیت کریمہ کا عربی دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت مبارکہ میں طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عدت کسے کہتے ہیں، عدت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عدت کی تعریف کیا ہے۔ عدت سے مراد وہ دن ہوتے ہیں جب عورت کو طلاق ہو جائے یا عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اور جو ایام وہ سوگ کی حالت میں گزارتی ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدت کہا جاتا ہے۔ اب عدت، اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے، رات گزارنے سے پہلے اس کو طلاق دے دے تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ آدمی بعد میں طلاق دیتا ہے تو پھر اس عورت کی عدت ہے، وہ ہے 3 مہینے۔ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی یعنی رات گزارنے سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ فائدہ دے دو، اسے مال دے دو اور اسے اچھی طرح رخصت کر دو۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس آیت کریمہ کے اندر طلاق کا حکم ہے۔ آگے آیت کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ بہت زیادہ اہم ہے، اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ غور سے دیکھیں۔ لفظی ترجمہ اگر آپ نے کوئی میننگ خاص طور پہ دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹاپ کریں، پھر اس کو آپ دیکھ لیں۔ اب آ جائیں اس آیت کریمہ کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تمہارے ماماؤں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اور جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور اگر کوئی مومن عورت اپنے تائیں یعنی اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرط یہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہیں۔ لیکن یہ اجازت اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں سب سے پہلے ایک نئی بات جو آئی ہے وہ آئی ہے مہر کیا ہے۔ حق مہر سے مراد، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، حق مہر سے مراد وہ رقم ہوتی ہے جو بوقت نکاح شوہر اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے، اس کو حق مہر ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عورتیں حلال ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عورتیں اگر آپ کے پاس آنا چاہیں اور آپ ان کو پسند بھی کرنا چاہیں تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بغیر حق مہر ادا کیے وہ یہ شادیاں، وہ یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے اسی آیت کریمہ کا آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو، جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہو، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قانون اور ہے، آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، ہمارے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، کسی بیوی کے ساتھ ہم اس کا حق نہ کھائیں۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اے پیارے نبی، آپ جس طرح کریں، جیسے کریں، آپ کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ازواج مطہرات یعنی بیویوں کے دن مقرر کیے ہوئے تھے اور ان کے تمام حقوق اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلی آیت کریمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی۔ تو یہاں بتایا اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی جو لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہماری آیات مکمل ہوئی۔ الکلمات و تراکیب، مشکل الفاظ کے معنی، بکرۃ و اصیلا، بکرۃ و اصیلا، صبح شام، تحیت یا تحفہ اور دعا، یلقونا وہ ملیں گے، سراجم منیرا روشن چراغ، تعتدونا تم عدت پوری کراتے ہو، وہبت اس مؤنث نے ہبہ کیا، این یستنکحا وہ نکاح کرنا چاہے، ترجی تو علیحدہ رکھ، تو اپنے پاس جگہ دے، ازلتا تو نے علیحدہ کیا، ان تقرا اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، قرار پائیں۔ التمارین مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب۔ سورۃ الاحزاب یاد رکھیں، یہاں 5 آپ کے مقام بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام مخلوق اور نبیوں کی گواہی دیں گے۔ 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنانے والے۔ 2، اور گناہوں سے بچنے کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے۔ 3، اور اسی طرح
طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے منصب پر فائز ہیں۔ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں۔ 5 ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء سے منور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 سورۃ الاحزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ طلاق کا حکم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح رخصت کر دو۔ اس آیت کریمہ میں اس عورت کی عدت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے پاس شوہر نہ گیا ہو، جس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عدت 3 مہینے ہے، اگر شوہر فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ سوال نمبر 3 سورۃ الاحزاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں، قانون بیان کیے گئے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے ضوابط: حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مرد پر لازم ہے کہ ازدواجی تعلقات سے قبل یعنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے پہلے حق مہر ادا کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی حکم ہے کہ بلا مہر کے جو عورت نکاح میں آنا چاہے وہ بھی حلال ہے، بشرط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نکاح میں لانا پسند کریں۔ یہ اجازت صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، گو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔